رائیونڈ سے ہمارے نمائندے ڈاکٹر الطاف بلوچ کی رپورٹ کے مطابق رائیونڈ میں عالمی سالانہ تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ دنیا بھر سے آئے لاکھوں فرزندان اسلام اس عظیم اجتماع میں شریک ہوئے۔ سیکیورٹی، ٹریفک اور صحت کے انتظامات کے حوالے سے انتظامیہ پوری طرح متحرک دکھائی دی۔ دوسرے مرحلے کا اختتام مولانا ابراہیم دیولہ کی رکت امیز دعا کے ساتھ ہو گیا۔ دعا کے دوران پورا پنڈال روحانی فضاؤں سے گونجتا رہا۔ اجتماع کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ٹریفک پولیس کے 2 SSP، 3 SP، 16 DSP اور 904 وارڈنز نے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دی۔ پنجاب پولیس، ٹریفک پولیس اور پیٹرولنگ پولیس کے سینکڑوں اہلکار پنڈال اور اطراف میں تعینات رہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے میڈیکل کیمپ قائم کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور ایمبولینسز 24 گھنٹے موجود رہیں۔ اجتماع کے اختتام پر ٹریفک کا خصوصی پلان جاری کیا گیا۔ لاہور سے رائیونڈ آنے والے راستے عارضی طور پر بند کر دیے گئے، جبکہ رائیونڈ سے لاہور، مانگا منڈی اور قصور جانے والے راستے کھلے رہیں گے۔ ٹریفک کے یک طرفہ بہاؤ کو برقرار رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے۔ عالمی تبلیغی اجتماع کے اختتام کے ساتھ ہی لاکھوں شرکاء کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے اور انتظامیہ ٹریفک اور سیکیورٹی پلان کے مطابق شرکاء کی رہنمائی کر رہی ہے۔ شروع میں ڈاکٹر عبداللہ سومرو کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے شہریوں اور سیاسی سماجی تنظیموں کی جانب سے ٹھل میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے رہبر چوک پر جمع ہو کر شدید نعرے بازی کی۔ مطالبہ کیا گیا کہ ڈاکٹر عبداللہ سومرو کے قتل میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ احتجاج کے باعث علاقے میں ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی، جبکہ مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب تک قاتل گرفتار نہیں ہوتے احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حیدرآباد سندھیانی تحریک کی مارچ کو روکنے کے لیے پولیس کی نفری پہنچ گئی۔ سندھیانی تحریک نے ہر صورت میں مارچ جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ گرفتار کرو یا 27ویں ترمیم کی صورت میں مارشل لا ختم کرو۔ سندھیانی تحریک کا لاٹھی چارج ہو یا گرفتاری، ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ۔ جیکب آباد وین سٹینڈ کے قریب افسوسناک ٹریفک حادثہ پیش آیا، جہاں ٹرک کے ٹکر سے موٹر سائیکل سوار ایک شخص درشن اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ایک شخص شدید زخمی ہوا ہے۔ ٹرک بے قابو ہو کر موٹر سائیکل سے جا ٹکرایا، جس کے نتیجے میں درشن کمار موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور متوفی کی لاش کو ضروری طبی قانونی کارروائی کے لیے سول اسپتال جیکب آباد منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے ٹرک قبضے میں لے کر واقعے کی مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ حیدرآباد انسانی بے حسی کی انتہا ہے کہ کل اس مقام پر المناک سانحہ ہوا۔ 7 لوگ جان سے ہار گئے، دیگر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ لوگوں نے عبرت حاصل کرنے کی بجائے فیکٹری کے ملبے سے سریے چوری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ حیدرآباد ٹنڈو آدم کے خاتون کا شوہر کے مظالم کے خلاف احتجاج، انصاف کا مطالبہ۔ ملائکہ دیہی کا اپنے شوہر ساگر کے خلاف عبدالستار پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ شوہر کے مظالم سے تنگ آ کر خاتون نے طلاق کے لیے عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ میں اپنے شوہر کے ظلم سہتے سہتے تھک گئی ہوں، مجھے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دیا جائے۔ خاتون کی IG سندھ، SSP سانگڑ اور SHO ٹنڈو آدم سے تحفظ کی اپیل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن اور ڈپٹی کمشنر سید منور عباس، SDEO پیرا فورس محمد اقبال لانگ کی زیر نگرانی قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز کے ویژن پر ناجائز قابضین کے لیے پیرا فورس کوٹ ادو متحرک۔ ناجائز طور پر زمین جائیداد پر قبضہ کرنے والوں کی شامت آ گئی۔ کوٹ ادو میں عرصہ دراز سے ناجائز قبضہ گروپ متحرک تھا، جو کہ غریب عوام کی زمین و جائیداد پر ناجائز طور پر قبضہ کر کے ان کو اپنی ہی جائیداد سے محروم کرتا تھا۔ SDEO پیرا ملک محمد اقبال لانگ کا اپنی ٹیم انفورسمنٹ آفیسر محمد مدثر، فیصل، صالح، رجب علی، تصور عباس، فیصل مجاہد کے ہمراہ کارروائی کا عمل شروع کرتے ہوئے۔ خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق نارووال میں سینئر پاسٹر انور فضل کی زیر قیادت ایک روزہ دعائیہ تقریب، وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال کی خصوصی شرکت، صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کی بھی شرکت۔ پاسٹر انور فضل کی پاک فوج، عدلیہ اور ریاستی اداروں کے لیے دعائیں۔ ملک و قوم کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی خصوصی دعائیں۔ پاسٹر انور فضل کی قیادت میں مسیحی کمیونٹی کی اسلام آباد کچہری دھماکے کی شدید مذمت۔ دعائیہ تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا۔ ترقی مضبوط اداروں اور قومی وحدت سے مشروط ہے۔ وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پاکستان امن کو خواہاں ہے، مگر کمزوری نہ سمجھا جائے۔ دشمنان پاکستان کو عبرت کا نشانہ بنائیں گے۔ شہداء ہماری شان اور ماتھے کا جومر ہیں۔ پنجاب حکومت اقلیتی برادری کی فلاح کے لیے پرعزم ہے۔ بین المذاہب ہم
آہنگی کے لیے ایسی تقریبات مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ آئزک ٹی وی کی روزگار اسکیم کے تحت قرعہ اندازی سے روزگار نوجوانوں میں موٹر سائیکلیں اور قرضوں کی تقسیم۔ توعیہ تقریب میں مسلم لیگ نون کی لوکل قیادت اور مسیحی کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک۔ سکھر سے ہماری کرائم رپورٹر سمینا خان کی خبر کے مطابق سکھر 27ویں ترمیم کے خلاف ڈسٹرکٹ بار سکھر میں آل سندھ ایلیریس کنونشن بد نظمی کا شکار۔ سکھر 27ویں ترمیم کے خلاف ڈسٹرکٹ بار سکھر لائریس کنونشن بد نظمی کا شکار۔ ڈسٹرکٹ بار کے باہر وکلاء نے پرائیویٹ افراد کی دھلائی کر دی۔ وکلاء کنونشن میں وکلاء کے ایک گروپ کی آصف علی زرداری کے خلاف نعرے بازی، وکلاء کے دوسرے گروپ کی آصف علی زرداری کے حق میں نعرے بازی۔ کنونشن میں سادہ لباس افراد کے شامل ہونے پر بدمزگی بڑھ گئی۔ وکلاء اور پرائیویٹ افراد سے تلخ کلامی کے بعد گتھم گتھا ہو گئے، جس پر وکلاء نے ان پرائیویٹ افراد کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عدنان نذیر کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صلابت جاوید ہمراہ سول جج آصف ریاض نے ڈسٹرکٹ جیل بہاول نگر کا تفصیلی دورہ کیا۔ جیل ہاضہ کے چاکو جبند دستے نے اسلامی دی۔ جیل ہاضہ میں جاری شجرکاری مہم کے تحت پودا لگایا۔ ججز صاحبان نے خواتین وارڈ کا وزٹ کیا، خواتین اسیران کے مسائل دریافت کیے، ساتھ ہی خواتین وارڈ میں گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایات کے مطابق قائم شدہ بیوٹی پارلر کلاس، سلائی کڑھائی کلاس اور لٹریسی کلاس کا بھی چیک کیا اور جیل انتظامیہ کے اقدامات کو سراہا۔ بعد ازاں ججز صاحبان نے اسیران کے کچن کا تفصیلی دورہ کیا، تیار شدہ کھانے کو چیک کیا، صفائی ستھرائی کے معیار کی تعریف کی۔ اسی طرح ہسپتال، دوسری تمام پارکوں جس میں نوعمر بچوں کے اسکول اور دوسرے اسیران کے لیے الیکٹریشین، وائر کنڈیشنرز ٹریننگ کلاس، موٹر سائیکل ٹریننگ کلاس، ٹیلرنگ ٹریننگ کلاس اور باربر ٹریننگ کلاس کو چیک کیا۔ پنجاب حکومت اور آئی جی جیل خانہ جات کے اقدامات کو سراہا۔ بعد ازاں پی سی او کا وزٹ کیا اور اسیران کو دی جانے والی آڈیو اور ویڈیو کال کی سہولت کو سراہا اور ساتھ ہی ملاقات شیڈ کا وزٹ کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ستیانہ بنگلہ سے اون نیوز کے بیورو چیف ظفر کوکر کی رپورٹ کے مطابق ستیانہ تھانہ روڈالہ روڈ کے علاقے میں دوران ڈکیتی گھر میں گھس کر شہری کو قتل کرنے کا آرڈر آپسنگ۔ پولیس نے چند گھنٹوں کے دوران قتل میں ملوث مقتول کی بیوی اور اس کے آشنا کو گرفتار کر لیا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق گزشتہ رات تھانہ روڈالہ روڈ کے علاقہ 26 گابے کے رہائشی یونس نے پولیس کو اطلاع دی تھی کہ دو نامعلوم ڈاکوؤں نے گھر میں گھس کر اسلحے کے زور پر گھر سے 5 لاکھ نقدی اور موبائل فون چھین کر مذمت پر فائرنگ کر کے اس کے بھائی مصطفیٰ کو قتل کر دیا اور فرار ہو گئے تھے، جس کا نوٹس لیتے ہوئے سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر نے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا۔ ایس پی جڑاوالا کی سربراہی میں نامعلوم ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی، جس ٹیم نے چند گھنٹوں کی تحقیقات کے دوران اس قتل میں ملوث مقتول کی بیوی اور اس کے آشنا کو گرفتار کر کے آلۂ قتل برآمد کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار خاتون صفیہ نے اپنے شوہر کو راستے سے ہٹانے کے لیے اپنے آشنا عبداللہ کے ساتھ مل کر مصطفیٰ کو فائرنگ کر کے قتل کیا، جس کے بعد دوران ڈکیتی شوہر کے قتل کا ڈرامہ رچا دیا۔ پولیس نے خاتون اور اس کی آشنا کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ شہوپورہ کے المعروف بزنس مین چودھری دلبر ڈوگر چودھری امجد ڈوگر کے والدین حاجی محبوب ڈوگر اپنی اہلیہ کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ۔ اس موقع پر چودھری دلبر ڈوگر کے ڈیرہ پر ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں سیاسی، سماجی، مذہبی، وکلاء، صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ حاجی محبوب ڈوگر کو عمرہ کی ادائیگی کے لیے مبارکباد پیش کی، پھولوں کے ہار پہنائے، پھولوں کے گلدستے دیے اور نیک تمناؤں کے لیے خصوصی دعاؤں کا دوستوں نے کیا، جس پر حاجی محبوب ڈوگر نے اپنے سب بچوں کے لیے خصوصی دعا کرنے کا بھی وعدہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اس موقع پر موجود ملک یاسین پپی منج، سلیم شاہ کالی جٹ اور شیخ محمد شفیق سلطانی اور دیگر دوستوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کراچی ملیر سے عمران علی شر کی رپورٹ کے مطابق بیرسٹر سرفراز میتو کی جانب سے وکلاء برادری کے اعزاز میں پرتکلف ڈنر، سندھ بھر سے وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کے امیدوار بیرسٹر سرفراز میتو کی جانب سے وکلاء برادری کے اعزاز میں خصوصی ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں سندھ کے مختلف اضلاع سے سینئر وکلاء، نوجوان قانون دانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں ایڈوکیٹ رئیس وسنت خان شر، ایڈوکیٹ ارشاد علی شر، بیرسٹر امیر بخش میتلو، بیرسٹر فیاض علی میتلو، ایڈوکیٹ فیاض علی شیراز میتلو، ایڈوکیٹ ذیشان علی میتلو حیدری، ایڈوکیٹ ذکیہ جتوئی، ایڈوکیٹ ناہید رند، ایڈوکیٹ زینب بلوچ، ایڈوکیٹ ثنا جاوید، ایڈوکیٹ قادر رضا بلوچ، ایڈوکیٹ ریاض بٹی سمیت دیگر معزز وکلاء شریک ہوئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر سرفراز میتلو کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ وکلاء کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وکلاء برادری کی فلاح و بہبود، پروفیشنل بہتری اور
پروفیشنل بہتری اور مسائل کے حل کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں اور آئندہ بھی ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں نصیر آباد سے ہمارے نمائندے شراز علی تنیو کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ بوائے ہائی اسکول نصیر آباد کے اساتذہ کی عزت میں 1995 کی 10ویں پاس کلاس کے بچوں کا پروگرام منعقد ہوا۔ اس پروگرام کے آرگنائزر سید احمد لوہار نے اپنے کلاس فیلوز اور ریٹائرڈ اساتذہ نعمت اللہ کھنڈرو، سلطان احمد پنور، علی نواز سومرو اور موجودہ سروس علی اکبر کھنڈرو کی عزت میں ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ مہمانوں کے لیے کھانے کا بندوبست بھی کیا۔ اس موقع پر اساتذہ کو اجرک پہنائے گئے اور کیک کاٹا گیا۔ اساتذہ نے گفتگو کرتے ہوئے 1990، 1995 اور 2000 کے ادوار علم و تعلیم کا عظیم دور تھا۔ آپ گواہ ہیں کہ علم روشنی کا دیا ہے اور یہ دیا آپ ہیں۔ یہ دیا ہمیشہ جلتا رہے گا۔ اگر ہمیں گورنمنٹ کی مدد ملے تو ہم شاگردوں کو اپنے اولاد سمجھ کر پڑھائیں گے۔ علم بہت طاقت، بڑا سرمایہ اور قوموں کی ترقی کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلے علم اور شعور ہونا چاہیے۔ یہ شعور کا واضح ثبوت ہے کہ 30 سال گزرنے کے بعد بھی آپ اساتذہ کو یاد کرتے ہیں اور آپ کی عظمت کو سلام ہے۔ آج ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم اساتذہ اور آپ سب دوست ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خوش رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ 1995 کی 10ویں پاس کلاس کے پروگرام کے آرگنائزر سید احمد لوہار نے کہا کہ ہم سب 1995 میں ہائی اسکول نصیر آباد سے پاس ہونے والے شاگرد ہیں اور آپ وہ اساتذہ ہیں جنہوں نے ہمیں زندگی بخشی۔ آپ نے ہمیں اچھی تعلیم دی، علم اور دانائی کا راستہ دکھایا۔ ہم جو کچھ ہیں وہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہیں۔ آپ میں سے کچھ ہم کے ساتھ ہیں اور کچھ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ان کے لیے ہم بھی دعا گو ہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں اساتذہ کے ساتھ ہر سال ایسا میلہ منعقد کرتے رہیں گے۔ اس موقع پر جاوید احمد، شیخ عبدالجبار، شیخ اختر حسین کانٹرو، دیدار علی نوناری، فدا حسین کلہوڑو، علی حسن مگیرے، فقیر محمد سریو بھی موجود تھے۔ ساہیوال افضل کاشف کے مطابق وفاقی وزیر برائے تحفیظ غربت، سماجی تحفظ پیر سید عمران احمد شاہ نے کچا نور شاہ روڈ کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ 2.88 کلومیٹر طویل اس منصوبے پر 49 کروڑ 4 لاکھ روپے کی حتیر رقم مختص کی گئی، جبکہ 2 رویہ سڑک کی تعمیر جون 2026 تک مکمل ہونے کی توقع ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پیر سید عمران احمد شاہ نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت عوام کی فلاح و بہبود اور سہولتوں کی فراہمی کو اولین ترجیح دیتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قائد میاں محمد نواز شریف کے دور میں ملک بھر میں موٹر ویز اور سڑکوں کا وسیع جال بچھایا گیا، جس کا مقصد شہریوں کے سفر کو آسان اور محفوظ بنانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی قیادت میں عوامی خدمت کا سفر مسلسل جاری ہے اور یہی سلسلہ کچا نور شاہ روڈ کی تعمیر سے بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ نئی سڑک کی بدولت شہریوں کو آمدورات میں نمایاں سہولیات میسر آئے گی اور روزمرہ مشکلات کم ہوں گی۔ اہل علاقہ نے بھی سڑک کی تعمیر کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے حکومت کے اسی اقدام پر مسرت کا اظہار کیا۔